حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 130 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو آپ نے اس وقت پوچھا بھئی کسی کو کھانا ہے تم لوگوں کے پاس؟ تو ایک شخص کے پاس 4 کلو کے قریب آٹا تھا، وہ لے آئے، آٹا گوندا گیا. اور تھوڑی دیر میں ایک مشرک آیا، بڑا لمبا چوڑا سا تھا، قوی ہیکل تھا، اور اس کے پاس بکریاں تھیں. تو سرکار نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بکریاں ہمیں ہدیتاً دے سکتے ہو، کوئی بھی بکری ان میں سے، یا بیع کرو گے، خرید و فروخت؟ اس نے کہا خرید و فروخت. تو سرکار نے ایک بکری خرید لی. اور راوی کہتے ہیں کہ جب اس کو ذبح کیا گیا تو اس کی کلیجی کا ایک ایک ٹکڑا نبی کریم نے ہر صحابی کو دیا، اور تقریباً 130 تھے. اور فرمایا کہ جو موجود تھے ان کو وہیں دے دیا گیا، اور جو کوئی موجود نہیں تھا تو اس کا حصہ سائیڈ میں رکھ لیا گیا. جیسے کوئی واش روم گیا ہوا ہے یا کوئی اور کام سے گیا ہوا ہے تو سب کے لیے سرکار نے رکھا 130 ٹکڑے. اور اس کے بعد پھر وہ بکری کو پکایا گیا اور اس کو 2 پیالوں میں ڈالا گیا. راوی کہتے ہیں کہ سب صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور پھر بھی وہ بچ گیا تو ہم نے اونٹوں پہ لاد لیا. تو یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے پچھلے پروگرام میں کہ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جو سرکار نے ظاہر فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے کھانا بڑھانے پر قدرت رکھتے ہیں. چاہیں تو تھوڑی سی چیز کو زیادہ کر دیں. آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ دیکھیں بہت بڑا معجزہ کہ پانی کے چشمے ہاتھ سے کیسے جاری ہوں گے؟ بلڈ نکلے گا یہاں سے تو وہ پانی نکلتا رہا، اور اتنا کہ کثیر صحابہ نے پانی پیا. اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے نبیوں کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے، اور جو بھی سامنے مد مقابل ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کی مثل لانے سے عاجز رہتا ہے. تو یہ سرکار کا کمال. اس کا مطلب یہ ہوا، ابھی جو بعض اشعار میں کہہ دیتے ہیں شعراء، جس سے غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن وضاحت کر دی جائے تو بہت ہی اچھا ہے کہ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں. تو اس سے ایک بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کھلاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے. بالکل اللہ کھلاتا ہے. یہ اسی طرح کے معجزات کی طرف اشارہ ہے کہ کھلانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقام پر بنے ہیں کہ آپ نے کھلایا بھی ہے اور پلایا بھی ہے. تو اسی طرح ہم نسبتیں ماں باپ کی طرف کرتے ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا ہے، حالانکہ جوان کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن مجازی نسبتیں چلتی رہتی ہیں، اور اس مجازی نسبتوں کی وجہ سے شرک کا کوئی شائبہ ذہن میں پیدا نہیں ہوتا ہے. تو اس مقام پر بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس طعام تھا، فرمایا آٹا گوندو، لے آؤ آٹا گوندو، اور وہ سب کو کھلایا. اس کا مطلب ہے کہ حالانکہ اس شخص سے اجازت لینا بظاہر ثابت نہیں ہو رہا. تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں. وہ ہماری جانوں کے مالک ہیں، ہمارے مالوں کے مالک ہیں. جس کے بارے میں جو حکم دے دیں مجال انکار نہیں ہو سکتا کہ کوئی انکار کر دے. تو بظاہر وہ ان صحابی کا آٹا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کھلا کر یہ اشارہ ملتا ہے کہ اصل مالک نبی کریم ہے، حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. پھر مجازن جو وہ ملکیت عطا فرماتا ہے اس میں بھی ہمارے نبی مالک ہیں، جس کے ساتھ جیسا معاملہ فرمائیں. اگرچہ آپ کے وہ تمام معاملات دائرۂ شریعت میں رہ کر ہی ہوتے ہیں، اجازت شرع کے مطابق ہوتے ہیں، اجازت رب کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن اختیار آپ کو حاصل. اور اس کے بعد وہ مشرک آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 130 صحابہ تھے، مشرک کو مارتے، بکریاں لے لیتے، اس کی چھین لیتے بکریاں، پتہ بھی نہ چلتا. لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے خلاف تھا. دشمن بھی اگر ہو تو اس کے ساتھ معاملہ ایسا رکھا جائے کہ وہ جا کے ہمارے اخلاق کی گواہی دے، ہماری اچھائی کی گواہی دے، اور اس کا دل مائل ہو. تو سرکار نے کوئی بکریاں چھیننے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کو آفر کی، یا تو ہمیں تحفتاً دے دو یا بیچ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیچتا ہوں، اور آپ نے سے خرید لی. اس کا مطلب ہے کافر سے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے. کفار کے ساتھ کاروبار کرنا، ان کے ساتھ انویسٹمنٹ وغیرہ کرنا، اس کی بھی شرعاً اجازت ہوتی ہے. اس کے بعد وہ بکری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکایا اور صحابہ کھاتے رہے، اور صرف ایک بکری اور تھوڑا سا آٹا 130 صحابہ کو پورا ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں معجزہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن اصل کمال کس کا ہے؟ میرے رب کا ہے کہ اللہ نے اس کو بڑھایا. یہ حقیقتاً نبی کریم نے نہیں بڑھایا ہے، تو اللہ نے بڑھایا. وسیلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بنے ہیں. تو اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وسائل اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے. اگر ہم سنتے ہیں اللہ نے بظاہر ذریعہ کان بنایا، اگر اللہ چاہے تو ہماری آنکھیں سنیں اور ہمارے کان دیکھیں اور ہماری ناک بولے
اور ہم ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیں کہ ہاتھ میں رکھیں اور وہ جسم میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان ذرائع کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک وقت میں تھوڑی سی چیز کو بہت زیادہ کر دے، چاہے تو بہت زیادہ کو بہت ہی کم کر دے۔ اس قادر مطلق کی قدرت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہی جنت کے اندر ہوگا کہ جب ہم کوئی چیز کھا لیں گے تو جنت کی نعمتوں میں فنا نہیں ہوگی۔ اگر ایک جنتی پھل کھائے گا، جیسے کھائے گا پھر پورا ہو جائے گا، کھائے گا پھر پورا ہو جائے گا، کھائے گا پھر پورا ہو جائے گا، چھوڑے گا تو شاخ میں جا کے لگ جائے گا۔ ایسے جنتی پرندے بھن کر آئیں گے، وہ کھائے گا، جب کھا چکے گا وہ دوبارہ زندہ ہو کے دوبارہ اڑنے لگ جائیں گے۔ تو یہ بظاہر کوئی ناممکن چیزیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بڑی کامل ہے، لیکن چونکہ یہ چیزیں عام طور پہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہو رہی، اس لیے ہمارا ذہن فوراً انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس قسم کے معجزات دکھا کر ثابت فرما دیتا ہے، جیسے نبی کریم کے 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا۔ یہ ایک جیسے روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک غزوے میں تھے تو بہت سارے صحابہ تھے، کوئی بھوکے پیاسے، جانور ہمارے پیاسے، بہت سے جنبی تھے، ان کو غسل کرنا تھا، بعضوں کو وضو کرنا تھا، مشکیزیں خالی ہو گئے تھے، تو میں سرکار کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا رسول اللہ کہ یہ معاملہ ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی پانی ہے تھوڑا بہت برتن میں تو لے کر آؤ۔ تو کہتے ہیں ہم ایک برتن میں پانی لائے جو اس کے پیندے میں تھا، بس تھوڑا سا پانی، اس میں میرے آقا نے اپنے دست اقدس رکھا اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور وہ پانی باہر چھلکنے لگا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جنہوں نے پینا تھا انہوں نے پیا، جنہوں نے مشکیزیں بھرنے تھے بھرے، برتن بھرے، جانوروں کو پلایا، جس نے نہانا تھا نہایا، جس نے وضو کرنا تھا وضو کیا، اور پانی ایسے ہی جاری رہا۔ اور جب ہم نے کہا رسول اللہ بس، تو آپ نے دست اقدس نکالا، جتنا اس میں برتن میں پہلے پانی موجود تھا اب بھی موجود تھا۔ اب یہ کس نے زیادہ کیا؟ میرے رب نے ہی کیا نا، اور انگلیوں سے پانی کا نکلنا کس قدر حیرت انگیز چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو وسائل اور ذرائع بظاہر قائم کیے گئے ان کا محتاج نہیں ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو پھر کیوں مایوس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ جب وہ ذرائع کا محتاج ہی نہیں ہے تو بعض اوقات ہم پہ قرضہ چڑھ جاتا ہے تو ہمیں بظاہر کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی سوچنے لگ جاتے ہیں یار اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا، یہ تو بظاہر کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی دوست دینے والا، نہ کوئی مال وغیرہ ہے، مانگ مانگ کے تو سارے ہم سے بھاگ گئے ہیں، اب تو کوئی قرض بھی دینے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کیسے کرے گا؟ تو ہمیں اللہ کے بارے میں بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بڑی قدرت کاملہ والا ہے، وہ وسائل کا محتاج نہیں، وہ چاہے تو چٹکی میں آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی قدرت کاملہ پر کامل توجہ رکھنی چاہیے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن درس حاصل کریں کہ جو فوراً تھوڑی سی دعائیں مانگیں گے، جب دعا قبول نہیں ہوگی تو اللہ سے مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں مخلوق کی طرف، عاملین کے پاس چلے جائیں گے، جھوٹے قسم کے عاملین، بے عمل عاملین کے پاس، یا بعض مزارات پہ چلے جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ فلاں مزار پہ حاضری ہوگی تو یہاں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ گھر میں مسئلہ حل نہیں کرے گا، وہاں کرے گا۔ اگرچہ جانا میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ مزار پہ اگر بادب حاضری دیتے ہیں اور کوئی خدا نخواستہ آپ نے خلاف شرع فعل کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اس قصد و ارادے سے کوئی گیا کہ یہ اللہ کے جو حسن زن ہے کہ جو مزار میں صاحب مزار ہیں یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اور جہاں اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو چلو قریب کھڑو کر دعا مانگوں گا اپنے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ میرے مسئلے حل کرے گا۔